والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ مل کے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے پل چلیا، غلام فریدا اتھے سب مسافر، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لا مکان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ہر ایک شے لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ وہ بڑا خوب پنجابی لہجے میں کہا تھا کہ صدا نہ باغی بلبل بولے، صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ باغی بلبل بولے تے صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماپے حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یاراں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ مالک کل آج کی میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ یقیناً آپ دوست احباب بھی کوئی قریب سے آئے کوئی دور سے آئے، اللہ رب العزت سب کا آنا قبول فرمائے۔ میں بڑے معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہر ایک چیز کے اندر پروفیشنلزم آ چکا ہے، ہر چیز پروفیشنل ہو چکی ہے اور بدقسمتی سے شعبہ بھی ہو چکا ہے۔ اس کے اندر بھی وہ فنکاری، وہ ایکٹنگ، وہ پوری فنکاری آ چکی ہے، اخلاص ختم ہو چکا ہے۔ اگر آپ کے پاس وہ آپ کو نعت خوانی کے لیے محفل کے لیے آئے تو کم از کم اختتام تک ادھر بیٹھنا تو بنتا تھا۔ اگر آپ کے دکھ میں وہ شامل ہونے کے لیے آئے ہیں، آپ کے ختم پاک میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں، تو پھر کم از کم اتنا تو بنتا ہے نا کہ اس دعا میں تو شامل ہو کے جائیں، یا کم از کم اتنا تو سوچ لیں کہ ہم نے جو ان کو سنا ہے وہ بھی تو ہماری سن کے جائیں۔ یہ تو نہیں کہ اپنی فنکاری دکھائی اور وہ اٹھ کے چلے گئے، یہ صرف دکانداری ہے، اخلاص نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص نصیب کرے، اس میں بھی شامل ہوں، میرا شبہ ہے اللہ کریم ہمیں ریاکاری سے بچائے اور اخلاص نصیب فرمائے۔ یاد رکھیں، اخلاص کا ایک جملہ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جس نے فرش پہ پڑھا وہ عرش پہ پہنچ جائے، لیکن جہاں اخلاص نہیں وہاں کچھ بھی نہیں۔ اللہ کریم ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ میں اور آپ آج اس اصالِ ثواب کی محفل میں شامل ہیں۔ ہمارے محترم محمد یعقوب صاحب مرحوم مغفور المعروف چاچا کاکا جسے کہا جاتا تھا، ان کے اصالِ ثواب کے لیے محفل میں شامل ہیں۔
اور یقیناً ان کی اولاد، ان کے بیٹے ان کے دکھ میں شامل ہونے کے لیے، انہیں دلاسا دینے کے لیے، انہیں صبر کی تلقین کرنے کے لیے ہم سب شامل ہیں۔ اللہ کریم سب کا آنا قبول فرمائے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میں نے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 18 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں 3 پیغام ہیں، بس وہ سن لیں اور اس کے بعد ہم تمثیل کی طرف بڑھتے ہیں، ٹائم کافی ہو چکا ہے۔ اس میں 3 پیغام ہیں۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ دوسرا پیغام ہے کہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اور تیسرا پیغام ہے واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اب پہلے پیغام میں رب اپنے بندوں سے کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ اور دوسرے پیغام میں رب فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس دنیا میں نہ کھو جانا، اس دنیا کے نہ ہو کے رہ جانا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شام دیکھ لیا کرنا کہ میں نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ اور تیسرا پیغام کیا ہے؟ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سے ڈرتے رہنا، اس اللہ سے ڈرتے رہنا جو تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے، بے خبر نہیں۔ 3 پیغام ہے، سمجھ لیں تو میں کہتا ہوں ساری زندگی اس کے اندر سمیٹ سکتے ہیں، ساری زندگی اس کے اندر سمیٹی جا سکتی ہے۔ پہلی بات کہ ڈرو تو اللہ سے ڈرو، اور یاد رکھو جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ زمانے سے نہیں ڈرتا، اور جو زمانے سے ڈرتا ہے وہ اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اور دونوں میں فرق پتہ کیا ہے؟ آپ زمانے کے اندر جس چیز سے ڈرتے ہیں، جتنا زیادہ ڈرتے ہیں اتنا اس سے دور ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں اگر آپ جنگل کے اندر جائیں یا کسی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ آپ کو ڈر ہو، یہاں پہ درندے ہیں، یہاں پہ شیر ہے، چیتا ہے، یہاں خونخوار جانور ہیں، آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو آپ اس سے دور بھاگیں گے، کہیں میرے قریب نہ آ جائے، مجھے تکلیف نہ پہنچا دے، مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی کے ساتھ کوئی ویسے دشمنی ہو تو وہ اس گلی سے نہیں گزرتا، وہ اس چوک سے نہیں گزرتا، اس محلے سے نہیں گزرتا، وہ کہتا نہیں ادھر میری دشمنی ہے، ادھر میری مخالفت ہے۔ بندہ جس سے جتنا زیادہ ڈرتا ہے اتنا اس سے زیادہ دور ہوتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کا پورا نظام ہی الٹ ہے۔ فرمایا دنیا کے اندر تم جس سے جتنا زیادہ ڈرتے ہو اتنا اس سے دور ہوتے ہو، لیکن جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرتا ہے اس کے قریب اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ بندوں سے ڈرنے کا اور اللہ سے ڈرنے کا بنیادی فرق ہے۔ بندہ دنیا میں جس سے جتنا زیادہ ڈرتا ہے اس سے دور ہوتا ہے، اس سے فاصلہ کرتا ہے، لیکن بندہ اللہ سے جتنا زیادہ ڈرتا ہے اس کے قریب ہوتا ہے، اس کی قربت میں جاتا ہے، جتنا زیادہ ڈرتا ہے اس کے قریب ہوتا ہے۔ تو نتیجتاً یہ ہے کہ دنیا کا ڈر نہ رکھ، اس اللہ کا ڈر رکھ، تاکہ تو اس کے قریب ہو سکے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس کے قرب میں آتا ہے اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب بندہ میرے قرب میں آ جاتا ہے پھر وہ اپنی طاقت سے نہیں دیکھتا، میری آنکھ سے دیکھتا ہے، پھر وہ اپنے ہاتھ سے نہیں پکڑتا، میرے ہاتھ سے پکڑتا ہے، پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ حدیث پاک ہے جو میرے قرب میں آ جاتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی سوچ بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے، میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ دھڑکتا ہے۔ اتنا قریب۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ ہم دنیا سے نہ ڈریں، اللہ سے ڈریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اس کی بڑی وسعت ہے، میرے دامن میں اتنا وقت نہیں اس کی وسعت میں جائے۔ اگلے پیغام پہ آتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور غور کر تو نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔
کل کے لیے آگے کیا بچا؟ سدا نہ باغی بلبل بولے تو سدا نہ باغ بہاراں، ایسا نہیں ہو سکتا تو سدا اس دنیا کے رہ جائے، نہیں، ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑنی۔ دیکھیں بچپن سے اب تک ہم یہ جملہ سنتے بھی رہتے ہیں، کہتے بھی رہتے ہیں کہ دنیا ایک دن چھوڑنی ہے، کیوں نہیں سنتے رہتے ہیں؟ دنیا ایک دن چھوڑنی ہے، لیکن ہمارے بزرگ چھوڑ کے عمل کر کے بتا گئے کہ تم نے صرف سنا اور کہا ہے کہ دنیا چھوڑنی ہے، دیکھ لو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دیکھ لو میں چھوڑ کے، انہوں نے عمل کر کے دکھا دیا کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب اس کے اندر کوئی شک نہ کرنا، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کہتا میں بھی رہا، اب عمل کر کے بھی دکھا رہا ہوں کہ میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ عزیزان محترم، پھر اس غلط فہمی میں کیوں ہے؟ آج بندہ پتہ ہے سب سے بڑا کس دھوکے میں ہے، سب سے بڑا کس غلط فہمی میں ہے، اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ بندہ جنازہ پڑھتے ہوئے یا جنازہ اٹھاتے ہوئے اس غلط فہمی میں رہتا ہے شاید میں نے لوگوں کے جنازے پڑھنے، شاید میں نے دوسروں کے جنازے پڑھنے ہیں، دوسروں کے جنازوں کو کندھا دینا ہے۔ ارے اس غفلت سے نکلا، اس بھول سے نکلا، اس غلط فہمی سے نکلا، کوئی پتہ نہیں اگلا جنازہ تیرا ہو، اگلا جنازہ میرا ہو، اگلا جنازہ کندھے پہ اٹھائے جانے والا وہ میرا اور آپ کا ہو سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں زندگی کی ہر نماز آخری نماز سمجھ کے پڑھتا ہوں کہ پتہ نہیں اگلی نماز کا وقت ملنا ہے کہ نہیں، ہر رات آخری رات سوچ کے سوتا ہوں کہ پتہ نہیں کل کی صبح میں نے دیکھنی ہے کہ نہیں دیکھنی، ہر رات کو آخری رات سمجھتا ہوں، ہر نماز کو آخری نماز سمجھتا ہوں، اور ہم اس غلط فہمی میں ہیں میں نے ابھی یہ بنانا ہے، میں نے ابھی یہ بنانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے۔ اللہ کے بندے اسی کرنے میں پڑا رہ گیا، یہ تو سوچ ہر ایک شے لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جیت لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ بنا لوں یہ بنا لوں، وہ بنا لوں وہ بنا لوں، یہ تو بناتا رہا، لیکن اس غلط فہمی میں رہا کہ جو مجھے بنانا چاہیے تھا اسے بھول ہی بیٹھا۔ کوئی بزرگ تھے نا، شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وہ ایک دربار کے پاس سے گزرے، اب بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے، سامنے لوگ بیٹھے ہیں، بادشاہ لوگوں کے مسائل سن رہا ہے، لوگوں کی باتیں سن رہا ہے، سائل اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں، اور بادشاہ کے دربار کے سامنے سے اس بزرگ کا جب گزر ہوا نا تو دربانوں سے پوچھنے لگے یہ سراں کس کی ہے؟ سراں کہتے ہیں مہمان خانے کو، مسافر خانے کو۔ کہا کہ یہ مسافر خانہ کس کا ہے؟ یہ سراں کس کی ہے؟ یہ مہمان خانہ کس کا ہے؟ اب دربانوں نے کہا کہ بابا جی خیر تو ہے، یہ بادشاہ کا دربار ہے اور آپ اسے مسافر خانہ کہہ رہے ہیں، آپ کو تخت پہ بیٹھا ہوا بادشاہ نظر نہیں آ رہا؟ لوگوں کے سائل سوالات کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے؟ وہ تو لوگوں کی باتیں کر رہا ہے، لوگوں کے مسائل سن رہا ہے، لوگوں کے فیصلے کر رہا ہے، لوگوں کو جس کو جو دینا وہ دے رہا ہے، اور آپ اسے مسافر خانہ کہہ رہے ہیں۔ اس بزرگ نے پھر کہا بیٹا میں نے جو بات پوچھی ہے اس کا جواب دیں، یہ مسافر خانہ کس کا ہے؟ یہ سراں کس کی ہے؟ یہ مہمان خانہ کس کا ہے؟ اب دربانوں نے کیا کیا کہ اس کو پکڑا اور بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ سلامت، یہ گستاخ ہے، یہ بے ادب ہے، اور آپ کے دربار کو یہ مسافر خانہ کہہ رہا ہے، آپ کے دربار کو یہ مہمان خانہ کہہ رہا ہے۔ اس سے ہم نے بتایا بھی ہے کہ بادشاہ سلامت کا دربار ہے، بادشاہ سلامت تخت نشین ہے اور لوگوں کے مسائل سن رہے ہیں، باتیں سن رہے ہیں، اور یہ پھر اسے مسافر خانہ کہہ رہا ہے، پھر سراں کہہ رہا ہے۔ بادشاہ بھی دانش مند تھا، اس نے کہا آپ چھوڑ دیں، میری بات ہونے دیں۔ بابا جی آپ اس کو مسافر خانہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں بیٹھا ہوا نظر نہیں آیا؟ میں تخت نشین ہوں، میں وقت حاضر کا حاکم ہوں، میں تخت نشین ہوں، میں بیٹھا ہوا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ یہ سائل سامنے بیٹھے نظر نہیں آ رہے؟ آپ اسے مسافر خانہ کہہ رہے ہیں، خیر تو ہے؟ بابا جی نے کہا کہ بادشاہ سلامت ذرا اتنا بتاؤ، جس تخت پہ آج آپ بیٹھے ہیں آپ سے پہلے بھی کوئی بیٹھا ہے؟ کہا ہاں،
कौन? कहा मेरे बाप बैठा करते थे, मेरे वालिद मोहतरम यहाँ पे बैठा करते थे। अच्छा ये बताएंगे कि उनसे पहले कौन बैठते थे? कहा जी मेरे दादाजी बैठा करते थे। अच्छा उनसे पहले कौन बैठा करते थे? मेरे परदादा जी बैठा करते थे। उस बाबा जी ने कहा ये तो बताओ वो आपके परदादा कहाँ हैं? कहा जी वो तो चले गए। अच्छा आपके दादा कहाँ हैं? कहा जी वो भी चले गए। आपके बाबा कहाँ हैं, वालिद कहाँ हैं? कहा जी वो भी चले गए। कहा बादशाह अभी भी तुम्हें समझ नहीं आई? अभी भी समझ नहीं आई? अभी भी मुझसे पूछता है कि मैं मुसाफिर खाना क्यों कहता हूँ, इसको मेहमान खाना क्यों कहता हूँ? अब तेरे लफ्ज़ हैं, कभी परदादा बैठा करता था, वो बैठा चला गया, और फिर दादा आ गया बैठा चला गया, फिर बाप आ गया बैठा चला गया। अरे बेटा इसी को तो मुसाफिर खाना कहते हैं कि कोई आए कुछ देर के लिए बैठे फिर चला जाए। अल्लाह तो तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि यही तो मुसाफिर खाना कहलाता है कि अगर वो नहीं रहे तो तू किस गलतफहमी में बैठा है, रहना तूने भी नहीं। तुमसे पहले भी कोई जहां तख्त नशी था और उसे भी इतना ही खुदा होने का यकीन था। तुमसे पहले भी कोई तख्त नशी था, तुमसे पहले भी यहाँ बैठे कोई मेरा मेरा करते गए और हाकिम बनते गए। अगर वो नहीं रहे तो तुमने भी सदा ना बागी बुलबुल बोले तो सदा ना बाग बहारा, ये होना ही होना है। बादशाह समझ गया कि बंदा दूर की नजर रखता है। बादशाह ने एक और इम्तिहान लेना चाहा। अपनी पॉकेट से एक रुमाल निकाला, अपनी जेब से रुमाल निकाला। कहा बाबा जी आपने बड़ी दूर की बात की है, अच्छा एक काम तो करें, मेरे दरबार में नज़र दौड़ाएं, जो मेरे दरबार में बैठे हुए लोगों में सबसे तुम्हें नादान, नासमझ और बेवकूफ़ शख्स नज़र आए, ये जाके उसे पकड़ा दे, ये रुमाल उसे दे दे। उस बाबा जी ने वो रुमाल पकड़ा और सबको एक नज़र देखा, बादशाह को भी देखा, दरबानों को भी देखा, साइलों को भी देखा, कारकुनों को भी देखा, सारे दरबार में बैठने वाले लोगों को देखा, लेकिन किसी को भी पकड़ाए बगैर अपने हाथ में लिए और दरबार से निकल गए। सारे हैरान रह गए कि बादशाह ने कुछ कहा था लेकिन उन्हें शायद समझ नहीं आया। बस बाबा जी अपनी मौज में कुछ बातें करके वो चले गए। वक्त गुजर गया, दरबार खत्म हो गया, फिर वक्त गुजरता रहा। आहिस्ता आहिस्ता सदा न बागी बुलबुल बोले थे सदा न बाग बहारा, ये वक्त बदलता है, करवटें बदलता है, और आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी बीतती गई। बादशाह बूढ़ा हो गया, और जब बूढ़ा हो गया बीमार रहने लगा, फिर बीमारी बढ़ती गई और इतनी बढ़ गई कि खदशा हो गया कि अब शायद बादशाह बाकी ना रहे, बादशाह शायद अब बाकी ना रहे, उसे मौत आ जाए। मरगुल मौत में मुब्तला है, तवज्जो बस इसी बात को समेटता हूँ, मरगुल मौत में मुब्तला है। लोग दूर दूर से आते हैं बादशाह की खैरियत पूछने। उस बाबा जी को भी पता चला कि बादशाह सलामत बीमार हैं, लोग इयादत के लिए जा रहे हैं, तीमारदार के लिए जा रहे हैं, कोई जा रहा है कोई आ रहा है। बाबा जी भी चले और बादशाह के पास जाके दरबानों से कहा कि मैं भी बादशाह की खैरियत पूछने आया हूँ, बादशाह को मिलने आया हूँ। इजाज़त लेके बादशाह तक जा पहुँचे। जब बादशाह के सामने पहुँचे, बादशाह को याद आ गया ये तो वही बाबा जी हैं जिसको मैंने कभी एक रुमाल दिया था कि मेरे दरबार में जो नादान जो नासमझ नजर आई उसे पकड़ा दो, लेकिन पकड़ाए बगैर ये चले गए। बादशाह ने भी पहचान लिया। उस बाबा जी ने भी जब उसकी कैफियत को देखा ना, तो अपनी जेल से दिया हुआ वही रुमाल निकाला, कहा बादशाह सलामत ये लो, बादशाह सलामत यही आपको देने आया हूँ, ये लो। बादशाह की आंखें खुली रह गई। कहा बाबा जी मैंने तो कुछ और कहा था कि जो आपकी समझ में नासमझ है, जो आपके ख्याल में नासमझ है, लाशऊर है, जो नादान है, ये उसे देना है। मैं तो तख्त नशी हूँ, अभी भी तख्त नशी हूँ, अभी भी बादशाह हूँ, अभी भी हाकिम हूँ, मैं तो लोगों के फैसले करता हूँ, और आप कैसी बात कर रहे हैं, वही नमाज मुझे दे रहे हैं। कहा बादशाह आपने जो बात कही थी मेरे ख्याल के मुताबिक इसके हकदार आप ही बनते हैं। मैंने सबको देखा लेकिन हकदार आप ही नजर आए, मेरे ख्याल में इसका इंतखाब आप ही हैं। कहा बाबा जी वो कैसे? बाबा जी फरमाने लगे देखो
آپ بادشاہی کے عالم میں جہاں چند گھنٹے جا کے بسیرا کرنا ہوتا، دورہ کرنا ہوتا، وہاں مہینوں پہلے اپنے کارکن بھیجتے ہو، وہاں مہینوں پہلے انتظام کرواتے ہو، وہاں مہینوں پہلے وہاں پہ سیکیورٹی کے انتظام کرواتے ہو، چونکہ بادشاہ کا دورہ ہونا ہے، بادشاہ نے کچھ دیر کے لیے وہاں پہ آنا ہے، وہاں پہ بیٹھنا ہے، وہاں پہ رکنا ہے۔ بادشاہ جہاں چند گھنٹے جا کے تم نے رکنا ہوتا تھا، وہاں مہینوں پہلے انتظام کیا کرتا تھا۔ ذرا یہ تو بتا، جہاں ہمیشہ کے لیے جانے کا پروگرام ہے اس کے لیے کیا انتظام کر رکھا؟ جہاں آپ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں، جہاں سے واپسی ہے ہی نہیں، آپ جہاں عارضی طور پر جاتے تھے، گھنٹے بعد واپسی ہوتی تھی، 2 گھنٹے بعد واپسی ہوتی تھی، وہاں کئی دن، کئی ہفتے پہلے انتظام کروایا کرتے تھے، وہاں سے تو واپسی ہونا تھی۔ لیکن جہاں اب جا رہے ہو وہاں سے واپسی نہیں ہے۔ صرف پھر ذرا اتنا تو بتاؤ، تم تو بادشاہی میں مست رہ گئے، تم تو تخت نشینی میں مست رہ گئے، تمہیں خیال ہی نہ رہا کہ جہاں میں نے ہمیشہ جا کے رہنا ہے اس کا کوئی فکر ہی نہیں کیا۔ اس لیے میری سمجھ میں نادان تو آپ ہیں، جہاں ہمیشہ جانا ہے اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اس کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہ چیزیں بزرگوں نے ہماری سمجھ کے لیے، ہمارے لیے درس عبرت کے طور پہ بیان کی ہیں کہ اگر وہ شخص نادان تھا تو ہم بھی کتنا سمجھدار ہیں یا نادان ہیں، اپنا محاسبہ خود ہی کر سکتے ہیں۔ قرآن نے کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، چاہیے کہ غور کرو تم نے اپنے کل کے لیے کیا انتظام کیا ہے، کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ اور آخر میں فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ سے ڈرتے رہو، اس اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے، بے خبر نہیں، غافل نہیں۔ ایمانداری سے بتائیں، اگر ایک سپاہی کو یہ یقین ہو کہ میرا افسر سامنے کھڑا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ اختیار بھی رکھتا ہے، مجھے سزا دے سکتا ہے، ڈسمس کر سکتا ہے، معطل کر سکتا ہے، مجھے کوئی بھی سرزنش کر سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے، ایمانداری سے بتاؤ اگر ایک سپاہی کو یہ یقین ہو میرا افسر دیکھ رہا ہے اور با اختیار ہے، جو چاہے مجھے سزا دے سکتا ہے، کبھی بھی سپاہی غلطی کرے گا، لاپرواہی کرے گا، حکم عدولی کرے گا، فرمان کی نافرمانی کرے گا؟ ذرا غور تو کرو میرے بھائیوں۔ ایک افسر کا یقین ہو، بندہ کوتاہی نہیں کرتا، بندہ لاپرواہی نہیں کرتا، نافرمانی کرتا، اپنے کام سے حکم عدولی نہیں کرتا، تو پھر وہ رب تو علی کل شیء قدیر بھی ہے، ہر جگہ دیکھتا بھی ہے، اور وہ سمیع و بصیر بھی ہے۔ قرآن مقدس میں ایک نہیں متعدد مقامات میں فرمایا لوگو انہو هو السمیع البصیر، اس کی شان یہ ہے وہ تمہیں سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اور تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور ہر حکم پر قادر مطلق بھی ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ جب بندے کو یقین ہو میرا رب مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور وہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، جہاں چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، جب بندے کا یہ یقین ہو جائے تو یہ بھی گناہوں سے باز آ سکتا ہے، یہ بھی غلطیوں سے، نافرمانیوں سے باز آ سکتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس غفلت سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ شاید ہم نے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ نہیں، ایک دن یہ جہاں چھوڑنا ہے۔ ہمارے بزرگ جاتے ہوئے یہی پیغام دے گئے ہیں، لوگوں آج میں جا رہا ہوں، کل تم نے جانا ہے، فرق صرف اتنا ہے میرے پاس ذاتی عمل کرنے کا وقت ختم ہو گیا، لیکن تمہارے پاس ابھی وقت ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔